لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن موسى الرضا عليهم السلام صلوات بر محمد. اب حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم ذیشان حیدر ابن محمد اکبر صاحب کی روح کو ایصال ثواب. شوگر کا حال ہے، پہلا لفظ مس ہوا تو مس ہو جاتا ہے. میں نے جس حدیث کو عنوان کلام بنانا چاہا یاد آ گئی ہے. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام چاہے کم کر دو بیٹا، چلو کوئی بات. چلو چلو یہ مسئلہ یہ ہے کہ بولنے پر نفسی کرے تب نا. اگر دیہاتوں میں یہ کام کیجیے نا. ہاں بس ٹھیک ہے بھیا، تو بہت بڑھانے کے چکر میں نہ پڑو، ہم اپنے کو بڑھا لیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے چلیے. صلوات. بعض الفاظ جو ہے دیہاتوں میں ایسے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہے اور اس کا آپ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے صحیح ڈھنگ سے، ہے نا. وہ بدقسمتی اور یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، اس کے لیے اب آپ کے یہاں نہیں معلوم بھوپت پور میں کیا ہے. ہم لوگ دیہاتوں میں اس طرح کے اس میں ایک لفظ بولا جاتا آنگچ، ہے نا. تو مائک کے معاملے میں ہمارا آنگچ خراب ہے ہمیشہ. سمجھ گیا؟ بیٹھو چاچا، تو ٹینشن نہ لو کہ چلائے دو، تو آرام سے بیٹھو. تو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا سلام اللہ علیہ حضرت کی جس حدیث کو عنوان کلام قرار دینا چاہتے تھے وہ یہ فرمایا حضرت نے، ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى. اللہ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے متصل، اس طرح سے کہ اگر پہلی چیز ڈسٹرب ہو جائے تو دوسری خود بخود ڈسٹرب ہو جائے گی. یعنی پہلی اگر ریجیکٹ ہو جائے تو دوسری خود بخود ریجیکٹ ہونا ہی ہونا. جیسے دنیا میں ہے، آپ اس وقت بہترین سورج نکلا ہوا ہے نا، دن ہے، سورج ڈوب جائے، ارے
सुनो ए चाचा, नहीं वो नहीं, इको बंद करो, इको का करे चलाया गो 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 गो, गाना थोड़े गा रहे हैं यार। सलावत बर मोहम्मद। हाँ इको बंद कर दो बस, आवाज कम है ज्यादा उसका टेंशन न लो तो जैसे सूरज है, अगर डूब जाए तो आप चाहे जितना बड़ा जनरेटर लगा लीजिए, चाहे जितनी रोशनी कर लीजिए, दिन वापस ला सकते हैं आप, है ना। यही हाल है अहकाम का। तीन हुक्म एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि अगर पहला आपका खराब हुआ तो दूसरे में आप चाहे जितनी जान लगा दीजिए वो दुरुस्त। नंबर एक, यही तीनों पढ़ना है मुझको। और एक बात ये भी हम लोगों के साथ देखिए, सबसे बड़ी दुश्वारी क्या है कि हम लोग समझते हैं कि जो हमारी समझ में आए दीन वो है, जबकि दीन हमारी समझ का नाम नहीं है, अहकाम खुदा के सामने नतमस्तक होने का नाम है। अल्लाह क्या कह रहा है, पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, मेरे ख्याल में, हमने कहा भाई आपकी औकात ही क्या है कि आपके ख्याल में ये सही है, तो मेरा आपका कोई ख्याल नहीं है वो क्या कहता है। तो एक चीज हमारे यहाँ बहुत मशहूर है और सही भी है, क्या कि सारी इबादतों की कबूलियत का दारो मदार काहे पर है, नमाज पर। यह है ना, इससे कोई इनकार कर सकता है। अब जैसे ये क्या कहते हैं इसको, शामियाना, ये काहे पर टिका हुआ है, इसको क्या कहेंगे आप, पाइप या बांस, देहातों अदब शामियाना जो लगता है, यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हदीस में। मसलो सलात क्या मसल उमूदिल फुस्ताद, नमाज की मिसाल खैमे के बांस की तरह है। अगर ये पाइप गिर जाए तो ये शामियाना टिक सकता है, यानी अगर नमाज नहीं है तो कुछ कर डालो कुछ कबूल नहीं है, तो इसलिए शामियाना गिर जाएगा ना, वैसे ही तुम्हारा मजलिस, मातम, नेकी, भलाई सब धराशायी हो जाएगा। अगर अस्सलातु मिअराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकद कफार, जो जानबूझ के नमाज छोड़े वो क्या है ना। या सलातो उमूदुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवाहा, नमाज कबूल तो सब कबूल, नमाज रिजेक्ट सब, है ना। तो एक बात बिल्कुल तय है, कंफर्म है कि अगर नमाज नहीं पढ़ते तो आप चाहे जो कीजिए आपके, अरे भाई इस पूरे मजमे में इंक्लूडिंग माई सेल्फ बोल रहा हूँ, कोई आदमी ऐसा है सर जो ये दावा कर सके कि मैं इतना बड़ा मोमिन हूँ, जन्नत तो मैं ले सकता हूँ अपने अमल की बुनियाद पर, बोलिए है कोई? नहीं ना। मेरी एक वक्त की नमाज नहीं कज़ा हुई है। हम लोग तो ऐसा ही है बिल्कुल, जो है देख रहे कहीं कोई निशान नहीं है, मगर माशाल्लाह ये देखिए कब्र में चमकेगा, है ना। ये भी नहीं कह सकते साहब, हमारी तो बात छोड़िए, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? का चलिए साहब हम किसी अमल की बात नहीं करते, इसी नमाज को ले लीजिए। जमीर साहब क्या उम्र है आपकी? 70 में 15 निकाल दीजिए खेलकूद वाला, तो 55 साल की उम्र में, मौलवी साहब आप भी बताइए, आप लोग भी बताइए, पूरी जिंदगी जो 50 साल 60 साल 70 साल की है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एक वक्त की कज़ा नहीं है, पेशानी पर ये निशान है। एक आदमी कोई हाथ उठा दे कि पूरी जिंदगी में 2 रकत नमाज हमने ऐसी पढ़ी है कि जिसमें नीयत से लेके सलाम तक अल्लाह के अलावा कोई ख्याल नहीं आया है किसी के पास। इसीलिए पहली चीज जो दीन समझाता है, 1 नंबर 1, चाहे जितने नेकियां करते जाओ कभी अपने अमल पर घमंड मत करना। पहली चीज, पहले
پتہ نہیں آپ لوگ جو ہے وہ پوربی زبان سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہے؟ تو کبھی بھی کسی چیز کو ہلکے میں مت لیے. بسا اوقات یہ ٹرکوں پر جو جملے لکھے رہتے ہیں نا یہ بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں. اور میری ایک خاص بات ہے, ٹھیلے سے گزریں گے بھیا کیا حساب ہے, پتہ نہیں عادت ہے, خریدے چاہے نہ خریدے. گاڑی سے جا رہے ہیں تو وہ بورڈ کیسا لگا ہے, ٹرک پہ کیا لکھا ہے. یہ ایک آدمی کی ہیبٹ ہوتی ہے, جیسے آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے, ہم ٹرک پڑھنے کے عادی ہیں. تو ایک دن ایسے ہی گورکھپور کی طرف جا رہے تھے تو بڑی لمبی سی لاری ہے نا 18-20 ٹائر والی جائے, تو ملک الموت کہی ہے ایسا. اس کے پیچھے لکھا تھا ان کی اپنی زبان میں سٹلت گیلا. مطلب سمجھے آپ کے ترجمہ کرو, نہیں سمجھے نہیں سمجھے. اور اسی ہندوستان میں رہ کے نہیں سمجھے. سٹلت سٹنا یعنی قریب آئے تو اب سمجھ میں آیا نہیں, قریب مت آئیے گا. سٹلت وہی میں کہتا ہوں گھمنڈ کے بارے میں دین کہتا ہے گھمنڈ گیلا تک گیلا, بچنا نہیں ہے کسی کو. صلوات محمد کس بات کا گھمنڈ یہ بتائیے آپ, جس کے کھاتے میں ہمارے آپ کے 2 رکعت نماز ڈھنگ کی نہیں ہے. اور ہم آپ کیا سنائیں آپ, ایک روایت ہے بڑی غضب کی. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز خالص اللہ کے لیے پڑھ لے, اگلا پچھلا سارا گناہ معاف. نماز کا مرتبہ ہے نماز. ایک کوئی بزرگ عالم تھے, نام نہیں ذہن میں ہے, تو روایت انہوں نے بھی پڑھی, انہوں کا لاؤ 2 رکعت پڑھا جا. تو اب ظاہر ہے جب نجف میں آدمی پڑھنے کی سوچے گا تو کہاں جائے گا, جہاں مولا پڑھتے تھے. مسجد کوفہ چلے گئے, بالکل پاک صاف کپڑا اور ساری جو ہے وہ مستحبات, یہ وہ اللہ اکبر کیا ہے 2 رکعت اللہ کے لیے, کوئی خیال نہیں. اللہ شیطان کہتا آؤ بیٹا یہ تشریف لائے. اچھا ایک بات بتائیں آپ کو, حسب ہے شیطان نماز کے لیے جگاتا بھی ہے, نماز کے لیے روکتا بھی ہے. صلوات یہ سمجھیے, ہاں یہ بات سمجھیے. شیطانی بزرگوار تھے, انہوں نے کب پہنچی, انہوں کا مجھ کو لگا کہ مجھ کو جگا رہا ہے کوئی نماز شب کے لیے. آپ کو کوئی نہیں ہے, میں سمجھ گیا کہ یہ مجھ کو کسی نے نہیں جگایا, شیطان نے جگایا. تو شیطان کو کیا پڑی ہے کہ نماز شب پڑھے, کہ اسی لیے کہ کو دن قضا نہ ہونے پائے, اس لیے کہ اس سے ہم واجب تو چھڑوا نہیں سکتے, لہذا کم از کم جو ہے نماز شب وغیرہ پڑھ کے گھمنڈ میں تو مبتلا ہو جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی مصیبت ہے گھمنڈ. تو شیطان ہم جیسے لوگوں کو پڑھنے ہی نہیں دیتا, اور جو اور اللہ والے لوگ اور پڑھو تاکہ گھمنڈ آ جائے. دونوں تو شیطان چھوڑنے والا نہیں ہے. تو اب انہوں نے شروع کی صاحب اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن, تب تک دماغ میں آ گیا بلا ارادے کے یار مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے. اچھا اگر بنوایا جائے تو اچھی خیر ہے, اگر بنوایا جائے تو کیا خرچہ آئے گا, اور تو مستری کہاں سے, اگر جو ہے وہ بالو وہاں سے آئے تو 10 روپیہ کم میں مل جائے گا. مالو سبحان ربی العظیم سیدھا کرو یار جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ. معلوم ہوا سا ادھر 2 رکعت نماز مکمل ہوئی, ادھر کوفے کی مسجد کا مینار بن کے تیار ہو گیا. تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے. اسی لیے دین کہتا خبردار, کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا, کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ. لقمان کا نام سنا ہے نا, حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو سمجھایا بنیا خف اللہ خیفتن ولو جئت ببر الثقلین, اے بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو چاہے جن و انس کے برابر نیکی ہی تمہارے کھاتے میں کیوں نہ ہو. کیوں اللہ عذاب کر سکتا ہے, کہاں چوکے ہو تم کو پتہ ہی نہیں. دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ نا ہلکی پھلکی میں آدمی پاس ہو جاتا ہے. اس میں آپ بھی تو ٹیچر ہی ہے نا, شاید کاپی جانچی کبھی آپ نے, صلوات کاپی جانچتے تو ایک کاپی جانچتے ہیں ہم لوگ بورڈ والی, اس سے کوئی وہ ٹھیک ہے. ایک کاپی جانچتے ہیں اپنے مدرسے کی, 4 لڑکے ہیں, تو کاپی جانچنے کے پہلے, میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے اوپر الزام نہیں لگا, کاپی جانچنے کے پہلے جانتے ہیں کیا کرتے ہیں, میں یہ ہے کس کی, اچھا یہ فلاں ہے,
लड़के तो पता ही है कौन है। तो अब इनको मालूम है कि ये लड़का इसने साल भर किया क्या है, लिहाजा आप जांचते वक्त बहुत ज्यादा तवज्जो, अरे यार ये ठीक है वो चूक गया होगा चलो। कभी कभी लड़के ये करते हैं कि साहब अपने हिसाब से समझते हैं बहुत बढ़िया लिखा है, वसी साहब ने 50 नंबर दे दिया, भुन 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 शुरू हुआ, बताओ यार उसको 70 नंबर दे दिया, मुझे 50 ही दिया, बताओ जाए। एक दिन हमने सुन लिया, हमने कहा ये बैठिए पर्चा निकालिए, खोलिए कापी, हाँ पहला सवाल क्या है जी, हमने कहा ये बताइए सीन से है कि सात से, जी सात से। मैंने कहा मुझको पता था कि तुम्हें मालूम, झटके में लिख गए इसलिए तवज्जो नहीं की थी, जब इतराज है तो आइए एक नंबर काटे आगे चलिए, इसमें जबर होना चाहिए था जेर, हाँ जी जेर है। मैंने कहा मुझे पता था कि तुमको मालूम है, मगर इस झटके में तुम जबर लगा गए हो। मालूम हुआ जो 70 नंबर मिला था, चाह रहे थे 85 हो, वो घट करके आ गया 60 के ऊपर, समझ गए आप। तो हमारे यहाँ भी कापियां दो तरह जांची जाती हैं, एक बारीकी से और एक सरसरी। वहां भी हिसाब दो तरह से होगा, एक रफली एक बारीकी से। अगर बारीकी से जांच हो जाएगी ना हम सब फंस जाएंगे। सलावत परमाम की बात है। अगर बारी लिहाजा घमंड, लेकिन अब तो गुनाह हो गया, आप क्या करें कम, अगर घबराओ मत, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। वर्जुल्लाह रजाअन, ए बेटा अल्लाह से उम्मीद लगाए रखना, ना उम्मीद मत होना, इसलिए कि अल्लाह माफ कर सकता, चाहे तुम्हारे पास जिन्नो इंस के बराबर गुनाह ही क्यों ना हो। तो मेन चीज जो है वो दीन क्या कहता है, घमंड न करो भाई, हमारा मौजू वो नहीं, हमको जल्दी जल्दी इधर आना। तो खुलासा पूरी बुनियाद काहे पर है, बोलिए नमाज। नमाज कबूल तो सवाल, नमाज क्या सबकी कबूल हो जाएगी जो मस्जिद में आ जाए, जिसने कहा अल्लाह अकबर समी अल्लाह लिमन हमिदा, जिसके जो है वो क्या कहते हैं एक वक्ती नमाज कज़ा नहीं है, उसका कब बेड़ा पार है। इसी लफ्ज से समझ में आता है कि सबकी कबूल नहीं होगी। किस लफ्ज से? अस्सलातु अमूदुद्दीन, नमाज दीन, इन क़ुबिलत, अगर कबूल हो गई सब कबूल हो जाएंगे। ये अगर का मतलब ये है कि सबकी नमाज कबूल नहीं है ना, ये अगर। तो अब सवाल ये है कि नमाज कबूल तो सब कबूल, तो मौलवी साहब ये भी तो बताओ नमाज कब कबूल होगी। सलावत, ये मेन चीज ये है। हम समझते हमने नमाज पढ़ लिया, बड़ा काम कर लिया। अब इमाम ने फरमाया नमाज कब कबूल होगी, जो होती 3 चीजों का हुक्म, बोलिए 3 चीजों के साथ इमाम फरमाते हैं अमरा बिस्सलाते वज़्ज़कात, अल्लाह ने नमाज का और ज़कात का हुक्म एक साथ दिया। पढ़िए आप जहां पढ़िए कुरान में, अकीमुस्सलात युकीमूनस्सलात वयुतूनज़्ज़कात, जहां कुरान में नमाज का हुक्म है बोलिए वहां ज़कात का हुक्म है। अकेले नमाज का ऑर्डर ही नहीं है। इमाम फरमाते समझ में आया, फमन सल्ला वलम युज़क्की लम तुक़बल सलातो, अगर कोई शख्स नमाज पढ़े ज़कात न दे अल्लाह उसकी नमाज भी कबूल नहीं करेगा। सलवा अभी इसको समझा रहा, रुकिए आप पढ़ लो। फमन सल्ला वलम युज़क्की, अगर कोई नमाज तो पढ़े मगर ज़कात न दे, लम तुक़बल सलात। तो ये ज़कात क्या चीज़ है? अच्छा खुम्स की बात नहीं है, नमाज के साथ खुम्स नहीं लगा है। नमाज के साथ क्या लगा है? जहाँ देखिएगा आप ज़कात, डिफरेंस क्या है खुम्स और ज़कात में? देखिए खुम्स से हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारी ड्यूटी है खुम्स निकाल देना। आधा सैयद ले गए आधा इमाम, वो कहाँ खर्च होगा कैसे होगा उससे हमसे मतलब। अब आइए ज़कात, ज़कात जो है वो वाजिब कितनी चीज़ों पर है? 9 चीज। इसमें मेरे ख्याल में जो है वो 80% लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर ज़कात, जो शहर का है उसके ऊपर कहाँ वाजिब होगा? गेहूं पैदा होता है 8.5 कुंटल है, मैंने इसीलिए 80% कहा। शहर में है किसी के पास इतना 8.5 कुंटल पर? जौ, किशमिश, चना है ना, भेड़ बकरी, गाय,
सोना चांदी का साहब तो हमारे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ज़कात वाजिब करना तो नहीं निकालेगा मत निकालो, और नमाज का कबूल नहीं होगी। जबरदस्ती वाली बात है कि नहीं है? सलावत बोलिए। जबरदस्ती साहब वाजिब का वाजिब हम जबरदस्ती नहीं करते, तुम्हारे पास ये नहीं है कोई बात नहीं, तो साहब नमाज पढ़ने ज़कात ना निकाले करना बगैर ज़कात कसा, तो वाजिब तो किया निकाल। एक ज़कात है जो सब पर वाजिब, अमीर है गरीब है समझ गए आप, नहीं है तो उसी 3 किलो में सब लोग निकाल दो, ये इनको दे दो उनको दे दो उनको। तो कौन सी ज़कात है? हत्ता उस दिन जो है अगर कोई बच्चा भी पैदा हो गया, ज़मीर साहब के पोता भी पैदा हो गया, तो पेंशन में से सही निकालना पड़ेगा इनको, तो ये ज़कात हो गई वाजिब, तो सबके ऊपर हो गई ना। ज़कात की आगत 2 किस्में हैं, एक है ज़कात वाजिब और एक है ज़कात बोलिए मुस्तहब। ज़कात वाजिब वो 9 चीज़ें हो गई, फितरा हो गया, और बहस में नहीं पढ़ते बिला जाओ मजलिस ही बदल पलट जाएगी। एक है ज़कात मुस्तहब, ज़मीर साहब वो बेचारे फला के जो है थोड़ा सा परेशानी है कुछ कर जीवन साहब 500 रुपये निकाल के उन्हें दे दिए खैरात के तौर पर, मोमिन की मदद के तौर पर, ये जो दे रहे हैं ना ये भी मुस्तहब्बी ज़कात में काउंट होगा। और फरमाना ठीक है अल्लाह ने वाजिब नहीं किया है, मगर गरीब की मदद करने को मना भी तो नहीं किया। सलावत और मोहम्मद, आप सुनिए भाई, ये हो गई बात। अब ये ज़कात का मसरफ क्या है? खुम्स के मसरफ से हमसे मतलब नहीं है, वो इमाम जाने या जिसको इजाज़त है वो जाने। ज़कात का मसरफ क्या है मालूम है? ज़कात ओनली फॉर पुअर्स। ज़कात किसको दी जाएगी? गरीबों को। ये नहीं कि ज़कात इकट्ठा करके मुदर्रिस की तनख्वाह दे दीजिए, आप अपनी जेब से तनख्वाह दीजिए। सलावत करो, ज़कात अलग चीज है। तो ये ज़कात कहाँ खर्च होगी? बोलिए गरीबों में। अब समझ में आया? जहां नमाज का हुक्म है अकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात, जहां नमाज वहां ज़कात। और फिर इमाम कहते हैं अगर ज़कात नहीं निकाली तो नमाज भी तुम्हारी एक्सेप्ट। नमाज किसकी है? खुदा के लिए। ज़कात किसके लिए है? गुरबा के लिए। गोया खुदा समझाना चाहता है चाहे जितना सजदा करो, जब तक हमारे गरीब बंदों का ख्याल नहीं करोगे मैं अपनी नमाज भी तुमसे कबूल नहीं करूंगा। सलावत और फरमाने क्या हुआ? ये बहुत 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मुझे आपको 15-15 मिनट करके 15 या 45 15 मिनट मसाहब 1 घंटा हो गया, तो इसका 15 हो गया नहीं हो गया? कै बजे बैठे थे हम? भूल गए। 11:20 पे ना? 12:20। अरे भाई 12:20 पे ना? ओ तब तो 25 मिनट हो रहा है। चलिए तो उसमें कम करेंगे आगे। सलावत और मोहम्मद। तो ये हो गया पहली चीज। इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह अमरा बिसलासतिन मक़रूनुन बिहा सलासतुन उखरा। अल्लाह ने 3 चीजों का हुक्म 3 चीजों के साथ जोड़ के दिया है। अगर पहली खराब, आयरी शायरी सब गई, अजलिस मजलिस सब गई, गजब कैसे चली जाएगी? वो हदीस मौजूद है जो हमारे बारे में एक शेर कहेगा अल्लाह जन्नत में उसको, बोलिए सुना नहीं सुना? एक बैत देगा का इस हदीस से इनकार थोड़ी है। और दूसरे जगह तो हम हैं, पता नहीं कई लाख आदमी रुला चुके होंगे। मन बका अलल हुसैन अबका व तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन पर रोए रुलाए, रोने वाले की सूरत बनाए, जन्नत पक्की। एक तरफ ये, दूसरी तरफ घमंड कैला तो गैला। होगा क्या? का देखिए इन हदीसों से इनकार नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मरने के बाद हमारे अकाउंट में वो शायरी रह जाए तब ना, वो मजलिस रह जाए तब ना। तो क्या मतलब? पैगंबर सलवात पढ़िए, सुनिए रसूलुल्लाह एक दिन तकरीर कर रहे थे, फरमाया मनल मुफलिस, फकीर मुफलिस कौन है? आप बताइए ज़मीर साहब, आपके ख्याल मुफलिस कौन है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मन ला दिरहमा वला माल वला मता, जिसके पास पैसा ना हो, माल ना हो, पूंजी ना हो।
مطلب شاید یہ ہے ہمیں یہ تو آنے جانے والی چیزیں ہیں. کل تک پنچر بناتے تھے, آج لڑکا جو ہے وہ IAS ہو گیا ہے, شیروانی پہن لیا, چھڑی لے کے چل رہے, وہ غریبی مفلسی ختم ہو گئی. یہ کل تک وسیع حسن صاحب کار سے چلتے تھے, آج سائیکل بھی بنوانے کا, پنچر بنوانے کا پیسہ نہیں ہے. یہ تو آتا جاتا ہے نا. یہ دنیا کی نہ غربت کا کوئی اعتبار ہے نہ دولت کا کوئی اعتبار. یہ بھی جانے والی, وہ بھی جانے والی. اصل مفلس کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حقیقی مسلم مفلس وہ ہے کہ انسان قیامت میں آئے, سمجھ گئے آپ, 18 ٹائر پر لاد کے نیکیاں, 5000 مجلس ہے, سمجھ گئے آپ, نماز ایک وقت کی قضا نہیں ہے, غریبوں کی مدد بھی بہت کیا ہے, حج 4-5 بار کر لیا ہے, کربلا 20 بار گئے ہیں, پورا نیکیوں سے ٹرک لگا ہوا ہے صاحب. قیامت میں پہنچے تب تک بلا حساب تو جائے گا نہیں نا. تب تک ایک آدمی آیا وقد شتم ھذا, جس کو گالی دیا تھا. آ جائے گا پالنے والے, انہوں نے مجھ کو گالی دیا تھا مولوی صاحب نے. ڈیجیٹل ٹرانسفر تو مین وہیں دکھائی دے گا, وہاں دکھائی دے گا. وہی تو کیا ہوا, تم کو کیا صاحب گالی دی تھی انہوں نے, بدلہ دو, اب وہاں کیا دے دیں گے. اب مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میں کسی کو اپنے مولوی صاحب کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کہ بولو نماز ہے ان کے کھاتے میں, ہاں صاحب کا ڈال دو اس کو. تو جس کو ہم نے گالی دیا تھا وہ تو نماز لے گیا. تب تک دوسرا آیا, کہنے لگے صاحب یہ وہاں کانپور میں مجلس پڑھ رہے تھے, میں آگے بیٹھا تھا, انہوں نے جان بوجھ کے ہم سے ایسا سوال کیا کہ ہم جواب نہ دے پائیں, لوگ ہنس پڑے, ہم بے عزت ہو گئے صاحب. ہماری بے عزتی کا حل کیا ہوگا, دے دو روزہ لے جائے. تب تک جو ہے ہمارے پڑوسی تھے سریش بھائی, صلوات برما سنیے جی. تو دیکھیے ہماری آمدنی ہے 2 لاکھ روپے مہینے کی, کسی کے پاس 100 روپیہ باقی ہے میں مانگنے, لیکن اگر ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے تو ہم 10 روپیہ تلاش کریں کہاں باقی ہے, کہاں باقی ہے نا. ہمارے گاؤں میں کوئی جلوس تھا, لڑکوں نے کہا وہاں سے ایک انجمن کر لیجئے گا, فیض آباد سے انجمن لے چلے. تو وہ صاحب بس گاؤں کے اندر جا ہی نہیں سکتی تھی, وہیں سڑک پہ چھوڑ دیا, پیدل چلے. شہری لڑکے, لہلہاتا گنے کا کھیت تھا. مولوی صاحب یہ آپ کا ہے, مولوی صاحب کو شرم آئی کہتے ہوئے کہ میری اوقات نہیں ہے. غور کر رہے ہیں, ہاں کھا لو کھا لو. تو معلوم ہوا 40 لڑکے تھے, 40 گنا تو گیا صاحب, سمجھ گئے آپ. تو یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, سریش بھائی بھی بولے نہیں. احمد میں سب کو آنا پائی کا حساب ہے, وہ آ گئے کہ صاحب انہوں نے میرا 40 گنا توڑوا دیا, ذمہ دار یہ ہے. کہتا بھائی سریش صاحب کیسے طے ہوگا, کہا کچھ دلا دیجئے. جب آدمی خودے پر یا مانگے گا نا, کہتی کہ جو غریبوں کی مدد کیے دے دو سریش بھائی. تب تک یہ آ گئے. خلاصہ کلام یہ کہ بیوی آ گئی جی, روایت ہے. خلاصہ یہ کہ بیوی آ گئی. کیا بھائی تمہارا میٹر, مہر نہیں دیا صاحب. آواز قدرت آئے گی, عابدی زوجتک امتی علی عہدی, میرے بندے میں نے اپنی کنیز سے تیری شادی کروائی تھی اپنی شرط پر, تو نے جو ہے وہ شرط پوری نہیں کی, مہر نہیں دیا نا. دنیا میں تمہارا وکیل بڑا تگڑا تھا, وہ کیس ہار گئی, آج میں اس کا ولی ہوں, وکیل ہوں, لاؤ نکالو مہر. اب وہاں کیا ہے, کچھ سریش بھیا لے گئے, کچھ یہ لے گئے, کچھ یہ لے گئے, بچا ہی کچھ نہیں ہے. کہاں صاحب حج ہے, کہ دے دو اس کی بیوی کو. زیارت ہے, دے دو اس کی بیوی کو. 4-5 اشرا بچا ہے صاحب, کہ دے دو اس کی بیوی کو. اب معلوم ہوا مہر ادا نہیں ہوا. روایت کہتی ہے, جنرلی ہے, وَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ, اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جو دعوے دار لوگ ہیں بھیا اب کیسے سیٹلمنٹ ہوگا, تو وہی صورت ہے کہ اب جو گناہ ہے بیوی کا, کہاں کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں, ان کا ڈال دو مولوی صاحب کے کھاتے میں.
تو یہاں سے تو گئے تھے صاحب نماز روزہ حج زکات کربلا زیارت سب لے کر کے، کوئی حج لے گیا کوئی زکات لے گیا کوئی کربلا لے گیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، گئے تھے تو پورا ٹرک لاد کر کے، وہاں اعمال کے نام پر کچھ نہیں گناہ پڑا ہوا ہے، اب یہ مولوی صاحب میں ابا کبا کے کہاں جائیں گے؟ بولیے جہنم میں۔ مجھ کو اس سے انکار نہیں ہے کہ شاعری اہل بیت بہت اہم ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ ذکر اہل بیت انسان کے لیے جنت کا سبب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب جب تمہارے کھاتے میں رہے گا تب نا مجلس پڑھو گے تم جنت میں جائے گا وہ جس کا بقایا ہے۔ صلوات بر محمد۔ بہرحال بات پلٹتی جا رہی، تو پہلی چیز یہ کہ ناک نماز پڑھو، نماز پر گھمنڈ مت کرو، جب تک غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے تب تک اللہ اپنی نماز بھی قبول بولیے نہیں کرے گا۔ ایک تو وَأَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اور اللہ نے اپنے شکریہ کا حکم دیا ہے، اور اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ بولیے والدین کے شکریہ کا کہاں ہے قرآن میں؟ ارشاد ہوتا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص اللہ کا شکر گزار ہو مگر ماں باپ کا شکر گزار نہ ہو، اللہ اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وسیع حسن صاحب ارب پتی آدمی ہیں، یہاں مسجد بن رہی تھی، کیا بات ہے بھائی، کتنے دن سے کام رکا ہوا، کیا بتائیں مولوی صاحب کتنا بچا، کہہ رہے 15 لاکھ مل جائے گا تو مکمل، میں کہا لو یار 15 لاکھ چھوڑو۔ ارے واہ 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 مولانا وسیع صاحب کتنے غضب ہے، 15 لاکھ ایک بار میں دے دیے، 15 لاکھ مسجد میں دے دیا، لیکن پلٹ کے جو ہے گاؤں میں باپ رہتا ہے، نہیں پوچھا کہ کتنا دن ہوا تمہارا پیجامہ سلائے ہوئے، کتنا دن ہوا تمہارا کرتا سلائے ہوئے۔ دین کہتا ہے 15 لاکھ نہیں 15 کروڑ لگا دو مسجد میں، جب تک باپ کے ساتھ نہیں کرو گے اللہ اپنا بھی قبول نہیں کرے گا۔ صلوات بر محمد۔ اور ایک چیز، ارے باپ رے باپ، 2 روایتیں ہیں، ایک مولا کے لیے اور ایک جناب فاطمہ کے لیے، سیم روایتیں، جو مولا کے لیے ہے سیم روایت ماں باپ کے لیے ہے۔ غضب کون پڑھا تھا باپ؟ سیم روایت جو جناب فاطمہ کے لیے ہے وہ ماں باپ کے لیے ہے۔ مولا کے لیے ایک روایت سنا ہے نہیں سنا ہے، علماء تائید فرمائیں گے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا آدمی جنت کی، سن لیا آپ نے نا، جو روایت یہاں ہے وہی روایت آگے کہتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اس میں ایک کون ہے جس کو ماں باپ نے آگ کر دیا۔ تو جو روایت مولا کے لیے سیم روایت والدین کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور سنائے آپ کو، اچھا نہیں پہلے وہ حدیث سنا جناب فاطمہ والی، ایک بات یاد ہے وہ سناتا ہوں۔ صلوات بر محمد، کس کا ہو نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، 2 منٹ وہ بھی کر لیں گے تیسرے پر۔ ایک اور صلوات بر محمد۔ تو یہاں تک بات پہنچی، کیا کہاں کیا ہوا؟ ماں باپ، جو حدیث جناب فاطمہ کے لیے وہی ماں باپ کے لیے۔ جناب فاطمہ کے لیے ایک حدیث سنا ہے، مشہور ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا برضاها، یہ روایت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے جس سے، سیم روایت۔ لوح محفوظ کا نام سنا ہے نا؟
اللہ نے بنایا, لوح محفوظ میں سب لکھ دیا گیا. سب سے پہلے کیا لکھا اللہ نے؟ روایت کہتی سب سے پہلی چیز اللہ نے جو لوح محفوظ پہ ابھارا وہ یہ تھا, لا الہ الا انا من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. کوئی خدا نہیں سوائے میرے, جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی, جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض. اب اس سے بڑھ کر کے کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ جو حدیث علی کے لیے وہ ماں باپ کے لیے, جو حدیث فاطمہ کے لیے وہ ماں باپ کے لیے. صلوات بر محمد. یہ والدین کی عظمت ہے, والدین کا مرتبہ ہے. ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اردو میں, شقی. شقی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بدبخت, نالائق, بیہودہ. اس سے جو ہے وہ شقی کا استر سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم لوگ انگریزی تو جانتے ہی ہیں نا, ایک ہوتی ہے سپرلیٹو ڈگری ہے, سپر. شقی کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہے؟ اشقا. اشقیہ نہیں, اشقیہ شقی کا بہووچن ہے. اشقا کیا ہے؟ شقی کا سپر. کیا ترجمہ ہوگا؟ یعنی گھور شقی, مہا شقی. مہا شقی کے لیے کون سا لفظ بولا جائے گا؟ اشقا. اشقا کون لوگ ہیں؟ صلوات. یہ اشقا کون لوگ ہیں؟ کر روایتوں میں صرف دو لوگوں کو اشقا کہا گیا ہے. بولیے کس کو کہا گیا ہوگا؟ یزید ابن زیاد, فرعون, نمرود. نہ, دو اشقا ہیں, ایک پچھلوں میں ایک اگلوں میں. اشقل اولین و اشقل آخرین. اولین میں اشقا کون ہے؟ جس نے جناب صالح کی اونٹنی کو مارا. اب ادھر آ کر کے اشقا کون ہے؟ اور اب پھر اشقا اور کوئی نہیں ہے. قیامت تک اس سے بڑا شقی مہا شقی کوئی نہیں ہے. وہ کون ہے مہا شقی؟ یزید؟ نہ. ابن زیاد؟ نہ. کون ہے؟ روایت کہتی ہے ابن ملجم. کون ہے مہا شقی؟ کون ہے؟ ہو گیا نا. تو میں نے کہا شقی کا ترجمہ کر کے شقاوت نہیں سمجھا پائیں گے. جب مہا شقی سمجھ لیں گے آپ تب سمجھ میں آئے گا کہ جب ان کے جو ہے وہ سپرلیٹو ہے تو یہ لوگ بھی کیسے ہوں گے. اشقا کو سمجھیے تب شقی سمجھ میں آئے گا. اب آئیے قرآن نے اور کس کو شقی کہا ہے؟ صلوات بر محمد. جناب عیسیٰ کے والد کا کیا نام تھا؟ نہیں معلوم؟ والد کیوں نہیں تھے؟ سوال ہے کیوں نہیں تھے؟ جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی, ہے نا, تو کیوں نہیں ہوئی تھی؟ پھر سوال ہوگا. جب وہ معصومہ تھیں, کوئی ان کا جوڑ نہیں تھا, معصوم نہیں تھا, تو کیوں نہیں تھا؟ یہ مجبوری ہے یا مصلحت؟ آپ مجبوری کا لفظ خدا کے لیے یوز نہیں کر سکتے. جو خدا علی و فاطمہ بنا سکتا ہے وہ خدا مریم کے لیے ایک معصوم پیدا کر دیتا. تو یہ مجبوری نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ مصلحت. مصلحت کیا ہے؟ بغیر شادی کے لڑکا ہوگا, ہنگامہ ہوگا, شور ہوگا, ارے یہ کیسے, یہ کیسے, سمجھ گئے آپ؟ تب وہ لڑکا بولے گا تو اماں کا تو معاملہ صاف ہو جائے گا. تو ہم نے کہا پالنے والی اتنا ٹینشن دلا. معلوم ہے جناب مریم کو ٹینشن کتنا ہوا جب یہ ہوا کہ ہاں صاحب پیدائش ہونے والی ہے, اور وہاں سے نکل گئی. فَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلِ, کھجور کے پیڑ کے نیچے سب کچھ ہوا. اللہ میاں کا ہلاؤ جو ہے وہ بڑھیا, کھجور کھاؤ آرام سے, جو ہے وہ پربھو کے گن گاؤ, سب کچھ رہا. مگر ایک ایسی عورت لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو تو جو کس منہ سے کہاں ہو جائے گی؟ قرآن میں آیت ہے, کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا, اے کاش میں مر گئی ہوتی, لوگ بھول بھال گئے ہوتے مجھ کو. کیوں علمدار بھائی؟
اتنا ٹینشن دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے کہ صاحب جناب عیسیٰ نے سب سالو کر دیا، لیکن جب تک سالو تب تک تو ٹینشن تھا نا. اور اتنا ٹینشن کے موت تک کی جو ہے وہ تو پالنے والے اتنا ٹینشن کے بجائے ایک تو معصوم پیدا کر دیتا، جھنجھٹیں ختم ہو جاتی. عجب نہیں آواز قدرت ہے یار، تم خالی مریم کا کیس دیکھ رہے ہو، ہم تمہارے چکر میں پڑے ہیں کہ تمہارے کو دقت نہ ہو، ہم کو دقت نہ ہو. کہاں آج اگر جو ہے وہ ہم یہ نہیں کریں گے تم پھنس جاؤ گے کل کو. کہاں ہم پھنس جائیں گے کہ یس، اس لیے کہ اس وقت کوئی بات نہیں ہے. 1000 سال کے بعد، 1400 سال کے بعد جب کوئی آگے کہے گا صاحب کہ کعبے میں ایک بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بولا، تو پبلک کی عقل میں نہیں آئے گی بچہ کیسے بولے گا. ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بلوا کر کے نذیر بنائی جو قرآن میں رہے. صلوات محمد. تو وہ مجبوری نہیں ہے، کیا ہے مصلحت. ایک مصلحت تو یہ، اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. خیر صاحب، اب ہوگا کیا؟ اللہ نے کہا دیکھو مریم لڑکا دی، مطلب مفہوم اس کا مطلب یہ آیت ابھی جو عربی پڑھوں گا وہ آیت ہے. لڑکا اللہ نے دیا ہے نا، تو سال کون کرے گا اس میٹر کو؟ اللہ. تو اللہ کی ذمہ داری. تو اللہ نے کہا مریم ٹینشن مت لو، تم جاؤ پکنے دو. جب کوئی کچھ بولے تو تم ایک کام کرنا مریم، جواب مت دینا. کچھ سمجھ میں آیا قرآن کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں 10 منٹ چپ رہ جاؤ، بہت سا جھگڑا حل ہو جائے گا. کوئی ضروری ہے ہر بات کا جواب دو. اگر کوئی کچھ کہے تو تم خالی اتنا کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. آج ہم نے چپ کر روزہ رکھا ہے، ہم بلبے نہیں کریں گے. اب وہ سب آ گئے. اچھا کچھ تو جو ہے وہ پرانی دشمنی تھی جناب زکریا وغیرہ سے، اور کچھ کو اور چانس مل گیا، سمجھ گیا. تو ایک آیا کہنے لگا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے مقدس بیوی، یہ طنز بھی ہو سکتا ہے اور عصمت کا جادو بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ دیکھ رہے پھر بھی مقدس کہہ رہے. یا اخت ہارون، اے مقدس بھی، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے تمہارا باپ نہ ایسا تھا نہ تمہاری اماں ایسی تھی. یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے شریف نکلے، پہلے خود شریف ہونا سیکھیں. صلوات محمد. ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں. یہ کیا ہے؟ فاشارت الیہ. اب آپ اپنے حساب سے سوچئے، قرآن نے تو خالی اتنا کا اشارت الیہ، اشارہ کیا. تو کیسے گود میں رہے ہوں گے نا، اور کیا رہا ہوگا. تو پہلے تو یہ سب سمجھے ہی نہیں. پھر ایک جو ہے لال بجھکڑ جب بوجھا، کہنا کیا مطلب اس سے بات کرے، بولنا ہے نہیں، قرآن نے منع کیا ہے. جب تک وہ کہتے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گہوارے میں ہے. تب تک جناب عیسیٰ بول پڑے. کیا بولے؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھ کو وجعلنی نبیا، اور مجھ کو. یہیں تک بات نہیں رکی، آگے علمدار بھائی یاد دلاؤ تھوڑا سا. صلوات در محمد. وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھ کو مبارک قرار دیا ہے. اس کے بعد مین یہاں ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، چونکہ ان کے ابا تو تھے نہیں ورنہ دونوں کی بات ہوتی. وہاں جناب زکریا کے لیے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور خدا نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اپنی اماں کے ساتھ نیکی کرتا رہوں. یہاں تک بھی کوئی بات نہیں. اگلا جملہ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میرے رب نے مجھ کو نہ جبار بنایا ہے نہ شقی بنایا ہے.
इस बेस पे कहा न जब्बार हूं न शकी वबर्रम बिवालिदती, मुझे हुक्म है माँ के साथ नेकी करने का। इसका मतलब यह है कि जो माँ बाप के साथ नेकी न करे वो जब्बार भी है, बोलिए शकी भी है। और शकियों में महाशकी कौन? इब्ने मुलजिम। समझ में आया? छोटे ही सही हो उसी खानदान के जहां इब्ने मुलजिम है, वो महाशकी, हम शकी। सलावत और मोहम्मद, समझ में आई आपके बात? माँ बाप का लिहाज न करना। लिहाजा इमाम ने क्या फरमाया? वअमरा बिश्शुक्र लहू वलिल वालिदैन, अल्लाह ने अपने शुक्रिया के साथ साथ किसके शुक्रिया का हुक्म दिया? माँ बाप के। अगर कोई शख्स अल्लाह का शुक्रगुजार तो हो, मगर बोलिए माँ बाप का ना हो, तो अल्लाह अपना शुक्रिया भी कबूल। एक सवाल का जवाब छोड़िए, तीसरे वाले में भी लंबा हो जाएगा, 15 मिनट बचा है, वो भी है था बहुत गजब का। छमाई में जुगाड़ लगवा दीजिएगा जिसको आगे कर एक और सलावत और मोहम्मद, मगर इसको सुनो। आक होता है कि किया जाता है? आक ऑडियंस में इख्तिलाफ हो गया, कुछ कहते हैं होता है, कुछ कहते हैं किया जाता है। एक आक होता कौन है, औलाद या बाप? माँ बाप नहीं होते? होते हैं। रिवायत है, गुनाह कबीरा में सईद दस्तगैब ने भी ज़ाहिरुल वसाइल शिया के हवाले से लिखा है कि जो चीज़ें औलाद के आँख होने का सबब हैं वही चीज़ें माँ बाप के आँख होने का सबब है। ये रिवायत है। बात करिए क्या, उफ न करो, झिड़को मत, जो हमारी जिम्मेदारी है वो अगर हम पूरा नहीं करते तो बाप को आँख करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दो तरह के बाप होते हैं, एक बड़ा शरीफ है बाप, वसी हसन निहायत नालायक, अरे नहीं जाने लाख शरीफ हो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, आंख हो जाएंगे। एक बाप है, आई एम फादर, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, आंख का डंडा लिए फिरते हैं, है ना, जिंदगी में कुछ नहीं किया, आंख कर देंगे, वो बेचारा जी अब्बा। इसलिए जी अब्बा करना पड़ेगा कि रिवायत कहती है बाप अच्छा हो या बुरा, आपको उसकी अच्छाई बुराई नहीं देखना है, वो आपका बाप है, इसलिए आपको लिहाज करना है। एक जुमला बहुत मैं कहता हूं, सुनिए सर, किसी मजहब में, किसी मसलक में खुदा से बात करने का वो हुनर और सलीका नहीं है जो अहले बैत के सदक़े में हमारे पास है। थोड़ा सा अपने आप को अहले बैत की दुआओं से करीब करके देखें, जहां तरबियत की तरबियत है। एक दुआ रमजान में पढ़ते होंगे जिनको तौफीक होगी, नाम है उसका, दुआ है अबू हमजा सुमाली। ये किसकी दुआ है? चौथे इमाम की। चौथे इमाम के वालिद का क्या नाम था? इमाम हुसैन। क्या आप सोच सकते हैं कि इमाम हुसैन कुछ गलत कर सकते हैं औलाद के साथ? तो इसका मतलब दुआ में जो फिक्र है वो अपने बाप के लिए नहीं है, हमको सिखाया जा रहा है दुआ के जरिए से। उसमें एक जुमला है इमाम का, फरमाते हैं इज्ज़िहिमा बिल इहसान इहसाना व बिस्सय्यआति गुफ़राना। पालने वाले हमारे माँ बाप, अगर उन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा कर दे, और अगर बुरा किया है तो माफ कर दे। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। एक रिवायत है ज़हन में नहीं, उसको 3 चीजें हैं तो जहां आपको अच्छा बुरा नहीं देखना है, नेक और बद नहीं देखना है, आपको पूरा करना है। क्या? अदाउल अमाना इलल बिर्र वल फाजिर। अगर किसी की अमानत आपके पास है तो आप ये कह के नहीं हड़प सकते, अरे बड़ा बदमाश आदमी, शराबी आदमी, यार छोड़ो। जी नहीं, अमानत है, वो शराबी हो चाहे जो, आप उसकी अमानत वापस कीजिए। वफाउल अहद, किसी से आपने कोई वायदा किया है, अरे चलो वादा ऐसे आदमी के साथ कोई जी नहीं, आपने किया ही क्यों, पहले क्यों नहीं की, सोचा था। इलल बिर्र वल फाजिर, वफा करना पड़ेगा चाहे आदमी अच्छा हो या बुरा। व बिर्रुल वालिदैन बर्रैन काना औ फाजिरैन,
ماں باپ کے ساتھ نیکی ہر صورت میں لازم ہے، چاہے وہ لوگ اچھے ہوں چاہے برے ہوں۔ صلوات برما، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ خدا کرے۔ ہو گئی بات؟ تو اب اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ کہے یا نہ کہے، ہم آنکھ باپ کیا بلا ذمہ داری کے خالی پیدا کر کے چھوڑ دو چٹی پہنا کے؟ قرآن کون سکھائے گا ہم کو؟ نماز کون سکھائے گا ہم کو؟ کچھ نہیں کیا۔ روایت میں ہے کہ جو اسباب ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے، ہمارا باپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، باپ آنکھ وہ تک اپنی جگہ ہے۔ اب اس کو سننے کے بعد ابا مر گئے، اللہ تیرا شکر ہے، جھنجٹ ختم ہوئی۔ صلوات، یہ سنیے آپ ہمیں، ہاں ہر بات پہ ٹینشن آف نہ کرو، جھڑکو مت، نرم لہجے میں بات کرو، شانہ جھکائے رکھو، چلو جھنجٹ کا جی نہیں، یہ جھنجٹ ختم نہیں ہوگی جب تک آپ زندہ ہیں۔ ضمیر صاحب کیا عمر ہے آپ کی؟ 70 سال۔ جب آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اپنے لڑکے کو دیکھتا کہ نالاحق بےہودہ یاد کر دوں گا، تو آپ 90 سال کے ہو گئے ہیں تو کیا آپ لڑکے نہیں ہیں؟ آپ کا بھی تو کوئی باپ ہے۔ وہ مر گئے، کہ مرے یا نہ مرے، جب تک آپ زندہ ہیں باپ کے ساتھ نیکی فرض ہے۔ صلوات کی سنانے جا رہا ہوں، صلوات دربار۔ ایک بات، دوسری بات، کسی کا مزہ مت لی۔ ارے بھائی وہ مولانا حیدر عباس صاحب، جی وہ آپ کے سمدھی مرحوم ذیشان صاحب کی مجلس، وسیع بھائی سے وسیع صاحب ممبر بیٹھنے لائق ہے، کیا ہوا؟ تب ان کے ابا آنکھ کر کے مرے تھے۔ ہم نے کہا اور آپ کے ابا؟ بہت توجہ سنیے، میں جو سمجھا رہا ہوں۔ میرے ابا اللہ کا شکر، مرتے مرتے میرے کندھے پر ان کی روح نکلی ہے، مرتے مرتے انہوں نے کہا جا بیٹا ہمیشہ خوش رہو گے، اللہ تم کو بھی ایسے ہی اولاد دے۔ میں کیا؟ میں نے کہا جی یہی گھمنڈ کی لت گئی، ہر جگہ یہ لگے گا۔ صلوات بر محمد۔ میں روایت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، ابا مر گئے، سیم کر لیا، 40واں کر لیا، چھمائی ہو گئی، برسی ہو گئی۔ ابا مرے کب تھے؟ کہا 2000 میں۔ آج کیا ہے؟ 2021۔ کئی سال ہوا مرے ابا کو؟ 21 سال۔ یہیں بغل میں قبرستان ہے، پلٹ کے نہیں دیکھا کس حال میں ہے اماں، کس حال میں ہے ابا۔ روایت کہتی ہے لاکھ باپ جو ہے خوش گیا ہو اس دنیا سے۔ سنے 80 سال کے لوگ جو اپنے لڑکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں دادا 90 سال کی ایج میں، صلوات جی، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 70 سال کی ایج میں، آپ آنکھ ہو سکتے ہیں 56 سال کی ایج میں۔ میں ابا بات ہے مولوی صاحب، کس بات کا گھمنڈ ہے تم کو؟ بھول گئے 20 سال سے ابا کس حال میں ہے؟ آدمی آنکھ ہو جب کرنا نہیں ہے، آٹو سسٹم ہے، تو جیسے ہی آپ نے رسپانسبلٹی سے منہ موڑا آنکھ ہوئے۔ وہ آدمی جس کا باپ آنکھ کر کے مر گیا تھا، ایک دن وسیع حسن صاحب کی مجلس میں آ گیا، پڑھا باپ کے اوپر، روتا ہوا آیا۔ کل مولوی صاحب اس جوانی تھی اس وقت، کیا بتائے، نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سیلف ارینج شادی تھی، چڑھائے میں آ گئے تھے مولوی صاحب، اب ابا مر گئے، اب کیا کریں؟ ہم نے کہا راستہ بند نہیں کیا خدا نے، یہ آنکھ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ابھی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ کہ کیا کریں؟ کہ ابا کا قرضہ ادا کرو، ابا کی نمازیں باقی ہیں پوری کر ڈالو، روزے ادا کر لو، حج کر لو، ایک آدھ کو اللہ نے دیا ہے بھیج دو کربلا، ابا کی طرف سے زیارت کرائے، لڑکی کی شادی ہے صاحب، اچھا 5000 روپیہ نکالا جو ہے وہ، یا اللہ میرے ابا کی اتنا خیرات کی روح باپ کی وہاں خوش ہو گئی۔ روایت کہتی آنکھ کر کے مرا ہوگا، آنکھ ختم ہو جائے گا، خوش مرا ہے بھول جاؤ گے، آنکھ ہو جاؤ گے۔ دوسروں کا مزہ مت لو، اپنی خیر کرو مولوی صاحب کہ تم بچے ہو کہ نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا ہمارا آپ کا مزاج معلوم، اللہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں نہ سمجھ پائیں، لیکن اللہ تو اپنے بندوں کو خوب سمجھتا ہے کہ یہ سب ایسے ہے نا
कि जब तक इनका बेनिफिट नहीं होगा अब्बा के साथ भी कुछ नहीं करेंगे। हाँ सुनाता हूँ सलवात सुनाता हूँ। कभी याद दिलाइए कोई मजलिस हो इधर तो फोन कीजिए तो मैं किताब लेकर पढ़ूंगा। गुस्ल देने का सवाब क्या है, कफन पहनाने का सवाब क्या है, हुनूद करने का, कब्र खोदने का सवाब क्या है, बजाय इसके कि हल्की नजर से देखने के बजाय खुद खोदना शुरू कीजिए, सवाब सुनाऊंगा। तो मर गया आदमी, जो कफन पहनाएगा सवाब किसको मिलेगा? मुर्दे को कि पहनाने वाले? पहना। गुस्ल देगा सवाब किसको मिलेगा? देने वाले को है। कब्र खोदी, रिवायत कहती है कब्र खोदने गोया उसने उसको मकान बना के दे दिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। बड़ा सवाब है, समझ गए आप? तो सवाब किसको मिलेगा? कांधा दिया, रिवायत कहती चारों कांधा दे दो 40 गुनाह कबीरा माफ। समझ गए आप? तो किसको मिल रहा है? कांधा दिया। नमाज जनाजा पढ़ ली, सवाब किसको मिलेगा? अब मुर्दा कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी दिया, सवाब किसको मिलेगा? मिट्टी देने वाले को। अब उसके बाद जरा आप भी कब्रिस्तान पर नजर डालिए, मिट्टी डालने के बाद जिसके पास साइकिल है, जो पैदल है, जो मोटरसाइकिल से चाबी भूमि किक मारा, समझे आप निकल लिए, भैया 15 मिनट रुक जाओ यार, कब्र बराबर हो जाने दो, जरा सा इन्ना अंजलना 10-11 बार पढ़ लो। ये जो पढ़ेंगे ये सवाब कहाँ जाएगा? पढ़ने वाले को भी मिलेगा, लेकिन मेन कहाँ जाएगा? मुर्दे को ना। तो अल्लाह जानता हम कितने खुद गरज है। जब तक हमको सवाब मिलता रहा तब तक रहे, जब मुर्दे के मिलने की बारी आई सबको काम निकल आया, चले गए। सलवात गौर कर रहे हैं? तो अल्लाह हमारे आपके मिजाज को जानता है, सब इतने ललचाए हैं कि जब तक इनका अपना फायदा नहीं होगा ये अपने मामू के रेड लाश अब्बा वालम तो रुकेंगे, उस पर ज्यादा हो जाएगा, समझे? ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं रुकेंगे। लिहाजा भैया पहले इनको लालच दो कि इसी बहाने आओ। सुनेंगे आप लालच क्या दी है खुदा ने? इधर बैठो। लंबी हो गई, 10 मिनट पहले शुरू होती बढ़िया हो जाती। नहीं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु
آل محمد وعجل فرجهم اچھا خدا کریم ہے, خدا رحیم ہے, سمجھ گئے آپ کیسے؟ اب وہ سب لالچ دے کام ہے. آپ کا پوتا ہے, آپ نے کہا بیٹا کل اگر جو 5 تک کا پہاڑا سنا دو گے 100 روپیہ دیں گے. تو وہ اس نے جو ہے وہ نالج کے لیے پہاڑا یاد کیا یا 100 روپئے کا؟ 100 روپئے لالچ کے لیے, لالچ میں نا. لیکن اس کے باوجود آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 100 روپیہ بھی دیں گے, خوش بھی ہو جائیں گے. جبکہ اس نے تو جب باپ دادا کو اتنا پیار ہے تو اللہ بھیا ڈھنگ کے ہو جاؤ چاہے لالچی میں سے. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ جی؟ تو اب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے ہمارے آپ کے مزاج کو کہ اتنے خود غرض اور سیلفش ہیں ہم لوگ کہ جب تک ہم کو نہیں ملے گا کچھ. لہذا اب ایک روایت اور تمام من زارا قبر ابوئے, البتہ جمعرات کے لیے بھی ہے یہاں لفظ جمعہ اس لیے وہ نقل من زارا قبر ابوئے او احدہما, جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے. کب؟ یوم الجمعہ, جمعے کے دن. غفر اللہ وکتب بارن, اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دیتا ہے اور نیکوکاروں کے زمرے میں اس کا نام تحریر ہوتا ہے. یعنی اپنی بخشش کے شوق میں ہی صحیح آپ کے پاس آؤ. اور یہ سب تو ہم نے جو آپ کا 1 گھنٹہ لیا نا, یہ سب تو زبانی جمع خرچ ہے, تھیوری ہے, پریکٹیکل کہاں ملے گا؟ کربلا نہ ہوتی نا تو بہت سی آیتیں تشنہ تفسیر رہ جاتی. آئیے کربلا بتائے گیا اب باپ کیا ہے. تو 2 جملے مصائب کے طولانی ہو گئے, تھوڑا کم کرتا ہوں. مصائب ختم دعا. آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ. امام حسین علیہ السلام کی رخصت میں بہت سے مناظر ہیں. من جملہ اس میں ایک یہ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. کہتے ہیں بہن میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں. بیٹا یعنی امام زین العابد. تو مرحوم علی نقی فیض الاسلام, ان کی کتاب ہے ترجمہ خاتون دوسرا, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سلام اللہ علیہ سے. امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کون جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے, ہے نا. میں یہ ایک منٹ تھوڑا سا آگے بڑھ کے پھر واپس آتا ہوں تاکہ آپ کو امام کی اس دن کی کمزوری اور نقاہت. جب امام حسین شہید ہو گئے, ابھی واپس آتا ہوں, جب امام حسین سلام اللہ علیہ شہید ہو گئے تو روایت کہتی ہے کہ یہی خیموں میں جب آگ لگی, حمید ابن مسلم ناقل ہے یا حمید, خیموں میں آگ لگ گئی, سارے خیمے جل چکے. حمید ابن مسلم کہتا ایک خیمہ بچا تھا, آگ لگی تھی, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. تو جو میں اس کی روایت سے سمجھا ہوں شاید یہ منظر رہا. وہ کہتا میں نے دیکھا کہ اس خیمے کے سامنے ایک طویل القامت بی بی کھڑی آسمان کو تکتی اور ہاتھ کافی افسوس. وہ کچھ بے چینی ایسی تھی کہ یہ اس یزیدی سپاہی کو بھی ترس آ گیا. کہنے لگا بی بی کوئی بہت قیمتی چیز ہے کیا اس خیمے میں؟ فرمایا یا شیخ ان لنا علیلا فی الخیمہ, اس خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو چل نہیں سکتا. اس کے بعد کہتا میں نے دیکھا وہ بی جلتے ہوئے شعلوں سے اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں امام سجاد کو اپنے کاندھے پر لادے ہوئے جلتے ہوئے شعلوں سے واپس آئے. ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی, ہر بات روایت میں نہیں ہوتی. کچھ کامن سینس بھی آدمی, اگر کسی کے چاروں طرف آگ لگی ہو, مجبور سے مجبور آدمی گھسٹ کے جیسے بھی اس آگ سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے اندازہ ہوگا نا کہ امام سجاد کو اس دن نقاہت کا عالم کیا تھا. جب آپ یہ سمجھ گئے تو اب آئیے واپس, کیا کمزوری تھی. آئے آگے آگے جناب زینب, پیچھے پیچھے امام حسین. اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے, بی بی نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام سجاد نے آنکھ کھول دی. ان سے زیادہ کون جانتا ہے باپ کا احترام اور امام کا احترام. اٹھ کے بیٹھنا چاہا,
ہمت جواب دے گئی. روایت کہتی رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو جاؤں. جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے. رخ کیا باپ کی طرف. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھتے رہے. فرماتے گئے مارے گئے مارے گئے. میں نے پڑھا تو نہیں ہے کسی کتاب میں, لیکن اگلے فقرے سے لگتا ایسا ہے جیسے امام حسین کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا. یہ کب تک کس کو پوچھتے رہیں گے؟ میں کب تک بتا رہا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید یہ سوچ کے حضرت نے سوالوں کا سلسلہ بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا میرے لال, اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اتنا جملہ سننا تھا. اللہ اکبر. وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی, میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے. عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ. تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم ذیشان حیدر ابن محمد اکبر مرحوم کی روح تک پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے, جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.